السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 97 سے پڑھنا ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ یعنی ورڈ ٹرانسلیشن جو آپ نے لکھنی ہے اور لکھ کے یاد کر کے پھر لیسن دینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی لکھیے پہلے آپ ورڈ ٹرانسلیشن۔ انا یقیناً یا بے شک، الذین وہ لوگ جو توفاہم توفا فوت کرتے ہیں یا جان نکالتے ہیں، ہم ان کی جان نکالتے ہیں ان کی، الملائکۃ فرشتے، ظالمی اب پہلے بریکٹ میں لکھیں اس حال میں کہ وہ جان نکالتے ہیں فرشتے، پھر بریکٹ ودن بریکٹس لکھیں اس حال میں کہ وہ بریکٹ کلوز ظالمی ظلم کرتے تھے، انفسہم انفس نفس یا جانیں، ہم اپنی جانوں پر، قالو وہ کہتے ہیں، فیما کس حال میں، کنتم تھے تم، کن تھے تم تھے، کس حال میں تم تھے، یعنی فرشتے ان سے کہتے ہیں جب ان کی جانیں نکالتے ہیں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، یعنی کہ جو گناہ کی حالت میں ہیں یا جو اللہ کے نافرمان ہیں، تو وہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، کیا کر رہے تھے تم، قالو وہ کہتے ہیں، کننا کن تھے اور نون زبر الف نا ہم، کننا ہم تھے، مستضعفین بے بس، فی میں الارضی زمین میں، قالو کہتے ہیں بریکٹ میں لکھیں فرشتے، یعنی فرشتے کیا کہتے ہیں، علم تکن حمزہ ہے کیا، لم نہیں، تکن تھی کیا نہ تھی، کیا نہ تھی، اردو زمین، اللہ کی، واسعتاً وسیع، فتہاجروا پھر، تہاجروا تا مضارع کی علامت ہے تم، ہاجروا ہجرت کر جاتے، تو تم ہجرت کر جاتے، فیہا فی میں ہا اس میں یعنی زمین میں، فاولئک تو اولئک یہی لوگ ہیں، مأواہم مأوا ٹھکانہ ہے، ہم ان کا، جہنم، وا اور ساعت برا ہے، مسیرا پہنچنے کی جگہ یا پلٹنے کی جگہ، یعنی وہ بہت بری جگہ ہے جہاں پر جایا جائے، الا مگر المستضعفین بے بس یا ضعیف، من سے الرجالی مردوں، والنسائی اور عورتوں، یعنی مردوں اور عورتوں میں سے جو بے بس ہیں جو ضعیف ہیں، وا اور الولدانی
بچے، لا نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، یا کا مطلب ہے وہ، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، ہیلتن کسی تدبیر کی، کسی ہیلے کی، یعنی کوئی ہیلا کوئی تدبیر بھی وہ نہیں کر سکتے. وا اور لا نہیں، یہتدون وہ پاتے ہیں، یا جو ہے اس کا مطلب ہے وہ پاتے ہیں، سبیلا کوئی راستہ، فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ ہیں، عسیٰ امید ہے، اللہ اللہ، ان یہ کہ یعفو وہ معاف فرما دے، یا کا مطلب ہے وہ معاف فرما دے، انہم ان سے، ہم ان سے، یعنی ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. وکانا اور ہے، اللہ اللہ، عفواً معاف کرنے والا، غفورا بخشنے والا. وا اور من جو یہاجر ہجرت کرے، فی میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے، یجد وہ پائے گا، یا مضارع کی علامت ہے جس کا مطلب ہے وہ، یجد وہ پائے گا، فی میں، الارضی زمین میں، مراغمن کثیرا، مراغمن جگہ، کثیرا بہت، کثیر وافر، وہ بہت وافر جگہ پائے گا. وا اور سعتن کشادگی، وسعت. وا اور من جو یخرج نکلے، من سے، بیتی گھر، ہی اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کر کے، اللہ الا طرف، اللہ کی طرف. وا اور رسول ہی، رسول اور ہی اس کے رسول، یعنی اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. پھر کیا ہو، ثم پھر، یدرک آ پکڑے، ہو اس کو، پکڑ لے اس کو، الموت موت. فقد تو، قد یقیناً، وقع ثابت ہو گیا، اجرہ اجر ہو اس کا اجر، علی پر، اللہ پر. وا اور کانا ہے، اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان یا رحم کرنے والا. چلیں جی، یہاں تک ہم کریں گے آیت نمبر 100 تک. تو اب اس کی ہلکی پھلکی تفسیر سمجھ لیں تاکہ آپ کو آیتوں کا مفہوم سمجھ آ جائے. اب یہاں پر یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں،
اس میں ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو ہجرت کرنے میں ہیلے بہانے کر رہے تھے، اپنی جسٹیفیکیشنز ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں ہجرت نہ کرنی پڑے۔ اس سلسلے میں انہیں کوئی خاص یعنی سالڈ ریزن ان کے پاس کوئی نہیں تھا، لیکن بس ان کا چونکہ نیت ہی نہیں تھی ہجرت کرنے کی، تو وہ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ تو ان لوگوں کا ذکر اب ان آیتوں میں آ رہا ہے، اور وہ کیوں نہیں ہجرت کر رہے تھے کہ وہ اپنے قبیلے یا مکہ شہر میں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے تھے، وہیں رہنا چاہتے تھے، وہ سب کچھ چھوڑ کر تو نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ یقیناً وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اس حال میں قبض کریں گے یا جن کی جانیں نکالیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یعنی کیا کیا ظلم کر رہے تھے، کیا گناہ کر رہے تھے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت بھی نہیں کی، کیونکہ یہ جو ہجرت تھی مکہ سے مدینہ، یہ تو ایک فرض کے درجے میں تھی، اللہ کا حکم تھا کہ ہجرت کرنی ہے، یہ آپشنل نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے وہ نافرمانی کر رہے تھے، اور پھر موت تو آنی ہی ہے۔ تو لہٰذا فرشتے جب ان کی ایسے لوگوں کی روحیں قبض کریں گے تو ان کے ساتھ ان کا جو ڈائلاگ ہوگا وہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس ٹائم پر فرشتوں میں اور ان لوگوں کی روحوں میں کیا بات چیت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے۔ قالوا فیما کنتم، وہ ان سے کہیں گے کہ یہ تم کس حال میں تھے۔ یعنی وہ جو فرشتے ہیں جب ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو وہ ان سے یہ کہیں گے کہ تم نے ایمان کا دعویٰ تو کیا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو ہجرت کیوں نہیں کی تم نے، کہ کس حال میں تھے، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم نے یہ حکم عدولی کی۔ قالو، اس کے جواب میں وہ کہیں گے، جو لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے، کننا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم تو مجبور اور کمزور بنا دیے گئے تھے اس زمین میں، یعنی ہم تو بڑے بے بس تھے، ہم جا ہی نہیں سکتے تھے، ہماری مجبوریاں تھیں، وہ ہم جانا تو چاہتے تھے لیکن ہم مجبور تھے۔ اس کے جواب میں پھر فرشتے کیا کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے فرشتے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ یعنی وہ ان کو کہیں گے کہ تمہیں کیا مسئلہ تھا، اللہ تعالیٰ کی زمین تو اتنی وسیع تھی، تم یہاں سے، تمہیں حکم تھا، تم یہاں سے نکل کر کہیں اور کیوں نہیں گئے اللہ کی زمین پہ کہ اللہ تمہیں وہاں پر وہ سب کچھ دے دیتا۔ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ تو یہ ایک ڈائلاگ بتایا گیا ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے حکم عدولی کی تھی، جو ہجرت نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کے حکم نہیں مانا، اور پھر انہوں نے فیک جسٹیفیکیشنز دیں کہ نہیں ہماری یہ وجہ تھی، ہم نہیں جا سکے، جانا تو چاہتے تھے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہاں ایک ان کی جب موت آئے گی تو اس ٹائم پر فرشتوں اور ان کے بیچ میں جو ڈائلاگس ہوں گے وہ یہاں پر ایز سچ قرآن نے بتا دیے۔ آگے ہے إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، مگر یا سوائے ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے کہ جن کو واقعتاً دبا لیا گیا تھا۔ اب دوسری کیٹیگری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، لیکن وہ واقعی میں مجبور تھے، وہ جسٹیفائی نہیں کر رہے تھے اپنے اس عمل کو، وہ مجبور تھے کہ جن لوگوں کو کمزور سمجھ کر دبا لیا گیا تھا، ان کو زنجیروں میں جکڑ کر گھروں میں بند کر دیا گیا تھا، تو ان کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہوگا، وہ فرق ہوگا۔ اور یا پھر اس میں وہ عورتیں بھی آتی ہیں کہ جن کے لیے تنہا سفر کرنا ممکن نہیں تھا اس وقت، اس زمانے میں۔ ویسے تو روایات میں آتا ہے کہ ایسی عورتیں بھی تھیں کہ جنہوں نے تنہا ہجرت کی تھی، لیکن ہر ایک کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو اس طرح سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو جانا چاہتے تھے لیکن وہ کسی مجبوری، واقعی مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے تھے۔ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، نہ تو وہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی راستہ جانتے ہیں، یعنی وہ بہت مجبور ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی
یعنی نکلنے کی راہ نہیں انہوں نے پائی، وہ مجبور تھے، تو یہ لوگ بھی اس کیٹیگری میں تھے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کر سکے۔ تو پتہ چلا کہ دو کیٹیگریز بنی، ایک وہ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر ہجرت نہیں کی اور بہانے بنائے، اور ایک وہ کہ جو ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ہجرت نہیں کر پائے کسی مجبوری، جینون مجبوری کی وجہ سے۔ تو ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اوپر والوں کے بارے میں تو بتا دیا کہ جب ان کو موت آئے گی تو فرشتے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور یہ جو دوسری کیٹیگری ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ امید ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور اللہ بخشنے والے اور معاف فرمانے والے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ایسے بے بس اور لاچار مردوں، بچوں اور عورتوں کے لیے یہ حکم آیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور آپ نے اس سے پہلے آیت نمبر 75 میں انہی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں آپ پہلے۔ آیا اس میں کیا حکم آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایسے بے بس مرد، عورتیں اور بچے جو ہیں انہیں چھڑانے کے لیے قتال فی سبیل اللہ کرو۔ ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں پیچھے کہ ان کو جو لوگوں ہجرت کی تھی ان کو کہا گیا تھا کہ تم ایسے بے بس لوگوں کو چھڑوانے کے لیے، ان کو ہجرت کروانے کے لیے تم لڑو کافروں کے ساتھ۔ لیکن جو لوگ ہجرت کے ان واضح حکم کے بعد بھی بغیر کسی وجہ کے بیٹھے رہے ہیں، ان کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ منافق ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعتا، وہ پائے گا زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا، آیت نمبر 56 ہے، اللہ کہتے ہیں اے میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت کشادہ ہے، پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ اگر اپنے وطن میں اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے ہو تو کہیں اور چلے جاؤ، وہ زمین چھوڑ دو، لیکن اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی مت چھوڑو۔ تو یہاں پر یہی بات کی کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی وہ اللہ کی زمین کو بہت وسیع پائیں گے، اللہ ان کے لیے اپنی زمین میں راستے کھول دے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اسے موت نے آ لیا، یعنی یہاں پر اچھا چلے آگے پڑھ لیں، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہے۔ یعنی جس کسی نے بھی ہجرت کی فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور کوئی مقصد نہیں ہے، دولت کے حصول کے لیے یا دنیا کے حصول کے لیے نہیں کی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کی، وہ اصل ہجرت ہے۔ تو اس ایسی ہجرت اگر کسی نے کی اور پھر اس ہجرت کے دوران وہ اپنی جگہ پر جہاں اس نے جانا تھا نہیں پہنچ سکا، راستے ہی میں موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس ہجرت کا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ بس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو واقعی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے یا پھر کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کا اس نے ارادہ کیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی خلوص نیت کے ساتھ، گھر سے نکل کھڑا ہوا، لیکن راستے میں پھر موت آ گئی، مدینہ نہیں پہنچ سکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اس کی رسائی نہیں ہو سکی، تو پھر بھی وہ کامیاب اور کامران ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس ہجرت کا اجر اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِیمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ اگر اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ کریں تو
ہمارے لیے تو کوئی بندہ دنیا میں بچے ہی نہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود اپنی رحمت کی وجہ سے ہم پر شفقت کرتے ہیں، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالتے ہیں، ہمارے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں اور ہمیں موقع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔